وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ صرف چلے دوسروں تک یہ بات پہنچانا چاہیں تو یہی ہے۔ یہ جتنے گروپ بنے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا، کتنے ان کے پاس بتائیے، ان کے پیٹھے پہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ پاس 5-6 مساجد ہیں، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے، اور آخر میں آ کے ہمارے کمال خان بھائی کیا معاملہ ہوا ہے؟ صرف وہی نازمیت اور کیا ہے؟ اور معراج الدین بھائی کس طرح انہوں نے ایک نیا فرقہ بنا لیا ہے، گروپ بن گئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے دین کو پھیلانے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہونا چاہیے تھا، پیار محبت ہونی چاہیے تھی۔ اور جب ایک جائز چیز ہے اور ویڈیو کا استعمال، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، ان کی رائے ہے، ان کے نزدیک کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے، پھر کیوں اتنی زیادہ ڈنڈورے پیٹتے رہے، اعلان کرتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جب بات آ جائے تو پھر کسی کی نہیں چلے گی؟ اب ایسا لگتا ہے کہ حضرت صاحب کی جب بات آ جائے تو پھر ڈاکٹر صاحب کی بھی نہیں چلے گی۔ یہ معاملہ ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ 2 بندوں کی نازمیت کے اوپر، چاہے وہ کہتے رہے کہ نہیں نہیں میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، ڈرنے کے ساتھ عملی ثبوت دو نا۔ یہ معاملہ ہے۔ باقی یقین کریں طریقہ موجود ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں، کوئی اسلام ایک زبردست دین ہے اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اللہ کی یعنی آیت ہے قرآن کی کہ جب کبھی اختلاف ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو، اور پھر قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہے اختلافات ختم کرنے کا۔ تو یہ اختلافات ختم نہیں ہو رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے اور انہوں نے اپنے بعد خلیفہ کا مسئلہ اس انداز سے حل کیا کہ 6 بندوں کو نامزد کر گئے اور کہا کہ یہ وہ 6 لوگ ہیں جن سے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتے دم تک خوش تھے، تو لہذا ان میں سے جس کو بھی خلیفہ منتخب کر لو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ اور ساتھ ہی کہا کہ 3 دن کے اندر اندر خلیفہ منتخب ہو جانا چاہیے، اور بڑا زبردست طریقہ اختیار کیا۔ اس میں ایک عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ 6 تعداد ذرا زیادہ ہے، ان تعداد کو کم کرو، اور کوئی اگر دوسرے کے حق میں دستبردار ہونا چاہے تو وہ ہو جائے، تاکہ یہ 6 سے 3 پر آ جائے، جو ہر ایک یعنی ایک دوسرے کے حق میں جب دستبردار ہوئے تو پھر آخر میں 3 رہ گئے، ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم دونوں اپنا معاملہ میرے سپرد کر دو تو میں تم دونوں میں سے ایک کو خلیفہ بناؤں گا۔ ظاہر بات ہے خود وہ دستبردار ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، تو کیا تم راضی ہو؟ تو دونوں نے کہا ہم راضی ہیں۔ اور پھر انہوں نے چند دنوں کے اندر یہ 3 دن رات گویا ایک کر دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور جو متبر قسم کے لوگ تھے ان سے مشورے لیے وہاں مدینہ کے اندر۔ یہ نہیں کہ پورے اسلامی مملکات میں الیکشن ہوئے ہیں، عورتوں اور مردوں نے اور سب نے اور کافروں مشرکوں نے بھی ووٹ دیا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ جو جمہوریت کو اس طریقے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بہت بڑے یعنی فریبکاری کر رہے ہیں۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، اسلام کا معاملہ اس طریقے سے ہے، شرعیت ہے۔ تو لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے، اور پھر ایسے طریقے سے دونوں کو راضی کیا۔ پہلے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میں علی کو منتخب کر دوں تو کیا تم اطاعت کرو گے؟ ان کا بالکل اطاعت کروں گا۔ پھر ان سے پوچھا کہ اگر میں عثمان کو نامزد کر دوں لوگوں کی یعنی رائے کے مطابق تو کیا تم اطاعت کرو گے؟ انہوں نے بھی اسی طریقے سے جذبے کا اظہار کیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا عثمان ہاتھ بڑھائیے کیونکہ لوگوں کی رائے آپ کی طرف ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ یہ مخلص لوگ تھے، یہ جنت کے صحیح معنوں میں شوقین تھے، یقین کی یہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو کیا آج یہ عام معاملہ وہ نہیں ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے، اور کون سا وقت آئے گا؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو یہ 5-6 گروپ ہیں، بالکل وہی ماحول ہے، یقین کیجئے۔ اگر یہ اس طریقے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تو میں کہتا ہوں میرے سپرد کر دیں یہ معاملہ، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا بالکل۔ میں ایک عام ساتھی کی حیثیت سے یقین کیجئے کبھی بھی میں کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا جب یہ معاملہ حل ہو جائے، تو جب یہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ 3-4 ہیں، اختر بیگ ہیں، عبید الرحمان ہے، یعقوب علی ہے، ادھر کمال خان نے بھی چھوٹی سی وہ بنائی ہوئی ہے اپنی
جماعتی. تو اسی طرح وہ عبداللہ عمر دورانی ہے، اگر وہ شرک سے توبہ کریں تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح انیس الدین لوگ بھی، یہ سارے پرانے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. یقین کیجئے کوشش ہی کو نہیں کرتے. بتاؤ میرے علاوہ کسی نے اس انداز سے کوشش کی ہو؟ اللہ کی مہربانی سے میں نے کوشش کی ہے، کرتا رہوں گا. سب کے ساتھ پہلے بھی کوشش تھی. بیچ میں کچھ لوگ تھے وہ نہیں ہونے دینا چاہتے، اصل میں ان کا ذہن بہت چھوٹا ہے. ہر گروپ میں دو تین موجود ہیں. ہمارے معراج الدین بھائی بھی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں. یقین کیجئے ان کا مزاج ہی نہیں ہے. بس ان کا ایک اپنا ہی عجیب سا انداز ہے، نہ فہم ہے، نہ اس انداز سے وہ ایک جماعت جس طرح ہوتی ہے اس کو چلانا. بس یہ صرف واٹس ایپ کے اوپر اس طریقے سے لوگوں کو یعنی چارو زبانی کے ذریعے. بڑا دکھ ہوا مجھے ان کی شخصیت کا، یہ چہرہ جو سامنے آیا ہے. تو دوسرے ہمارے ضمیر بھائی ہیں، وہ بھی بس لکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اللہ کے دین کے خلاف ہی لکھ رہے ہیں، یہ ان کے حصے میں آیا ہے. اسی طرح کمال خان بھائی ہیں، کتنے شریف سمجھ کے اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ قائم رہیں گے اس کے اوپر، ڈاکٹر صاحب کے اس موقف کو قائم رکھیں گے. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے موقف کو اٹھا کے وہ پھینکا اور اپنی بات اور ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے. تو اس وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے. باقی ہر ایک ذمہ دار ہے بھائی، جو جس کی جس طرح نیت ہے وہ آگے جا کے یا تو اجر پائے گا یا بھگتے گا.